بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، جاری رکھیں گے جو مسئلہ اس سے پہلے کے سیشن میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس سے متعلق جو چند باتیں باقی بچی ہیں انشاءاللہ انہیں مکمل کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مزید اگلی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یاد کریں کہ ہم نے آپ نے اس سے پہلے جو موضوع پڑھا ہے اور وہی سلسلہ چل رہا تھا، وہ موضوع تھا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ امام یا اپنا امیر مقرر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات چل رہی تھی کہ اصل میں بیعت کرنے والے امیر، امام، حاکم، ولی امر پر بیعت کرنے والے اصل میں ارباب حل و عقد ہوں گے، یعنی علماء ہوں گے، بڑے ذمہ داران ہوں گے، اور اسی طرح سے حیثیت اور رسوخ رکھنے والے لوگ ہوں گے، علم والے لوگ ہوں گے۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اصل میں بیعت کریں گے۔ ساری رعایا یعنی عوام ساری کی ساری آ کر کے بیعت کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ارباب حل و عقد بیعت کریں گے اور عوام ان کے تابع ہوں گے۔ یہی بات شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے اپنے جواب میں کہی تھی۔ اس سلسلے میں جو باتیں حاشیے میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں، وہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کتاب سے یہ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی پیش کی گئی ہیں، اور ابھی جو باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں وہ بھی اسی مسئلے سے متعلق ہیں۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ علماء اور قائدین کے بیعت کرنے سے عوام پر اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ رعایا کے تمام افراد سے بیعت نہیں لی جائے گی، کیونکہ مسلمان ایک جماعت ہیں، ان کے علماء اور قائدین ان کی نیابت کریں گے، ان کے علماء اور قائدین ان کی نیابت کریں گے، یعنی ساری عوام کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے علماء اور ایسے ہی ذمہ داران اور ایسے ہی قائدین جو ہیں وہ بیعت کر لیں گے ولی امر کے ہاتھ پر، اور عوام ان کے تابع ہوگی۔ اس حوالے سے کئی ایک باتیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السیل الجزار سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد آج جو باتیں چند آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں ان میں سے یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 434 پر۔ یہ نئے ایڈیشن کے اعتبار سے صفحہ نمبر 434۔ نیچے آخری پیراگراف میں لکھا ہے، ایک شبہہ اور آ سکتا ہے، ایک شبہہ اور آ سکتا ہے، چنانچہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رعایا کی پسند اور رضامندی کے بغیر امامت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک شبہہ ہوتا ہے، اور آج بھی اس طرح کے شبہات اخوانیوں کی طرف سے، تکفیریوں کی طرف سے، اور جو خارجی ذہنیت کے اعتزالی ذہن کے لوگ ہیں وہ یہ بات آج بھی کہتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ رعایا کی پسند اور رضامندی کے بغیر امامت نہیں ہو سکتی، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی کو حاکم بنا لیا گیا، کسی کو امام بنا لیا گیا، کسی کو اپنا بادشاہ بنا لیا گیا، تو اگر کسی کو بادشاہ بنا لیا گیا ہے تو اس وقت تک اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک پوری رعایا اس سے راضی نہ ہو۔ پوری رعایا، ساری کی ساری رعایا، تمام کے تمام لوگ جب سے اس سے راضی نہ ہوں گے، جب تک اس سے راضی نہ ہوں گے، ان کی پسند کا وہ آدمی نہیں ہوگا، تب تک امامت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو امام نہیں مانا جا سکتا۔ یہ خاص بات ہے جو بطور اعتراض بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں
شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی وضاحت بہت اچھی طرح سے وہ کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور یہ بہت بنیادی بات ہے، یہ جو باتیں آپ کے سامنے شیخ جمال ذکر کر رہے ہیں یہ اہل السنت والجماعت کے اصولوں کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو نقطہ کیا ہے اس وقت؟ نقطہ یہ ہے کہ بغیر عوام کی، بغیر رعایا کی رضامندی اور پسند کے امامت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ساری کی ساری رعایا کسی آدمی سے راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، پسند نہ کرے، تب تک اس کو امیر بنا لینا بیکار ہے، اس کو امام بنا لینا بیکار، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شیخ جمال کہتے ہیں کہ ہم اس شبہے کا جواب دے رہے ہیں، ہم اس اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات دو ہی قسم کے لوگوں کی جانب سے آ سکتی ہے، ایسی بات کرنے والے دو ہی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ سنت سے جاہل اور لا علم ہوگا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہنے والا کون ہو؟ جاہل ہو، اس کو سنت کا پتہ نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ایسے ہی حضرات خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر جو میرے بھائیوں سنت کے ائمہ ہیں، ان کی تعلیم سے، ان کی ہدایت سے، ان کی رہنمائیوں سے وہ جاہل ہے، لا علم ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ سنت میں اس حوالے سے کیا تعلیم دی گئی ہے۔ تو ایسا شخص جو ہوگا، یعنی جو جاہل ہے، نئی معلومات ہے اسے، اس شخص کے سامنے معاملہ واضح کیا جائے اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے۔ جاہل ہے، لا علم ہے، تو اس کو بتایا جائے اور اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے تاکہ وہ اس سلسلے میں سنت کی راہ کو اچھی طرح سے سمجھ لے۔ ایک آدمی تو یہ ہو سکتا ہے جاہل اور نابلد، یا تو نمبر ایک، نمبر دو، یا وہ نفس پرست ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ اسے علم ہے، وہ جاہل نہیں ہے، سنت کا اسے علم ہے، سلف امت کے منہج کا اسے علم ہے، حق کو جان کر، پہچان کر سرکشی کر رہا ہے، حق جانتا ہے، معلومات ہے اسے، لیکن نفس پرست ہے، اپنی خواہشات کی غلامی کر رہا ہے، اپنی من کی مرضی کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ سنت میں کیا ہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے خیر القرون کے لوگوں کی سیرت میں کیا ہے، انہوں نے اس حوالے سے کیا موقف اور کیا منہج رکھا ہے، اس کو جاننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ سب جانتا ہے، اس کو ماننا نہیں چاہتا ہے، بلکہ نفس پرست ہے، جان بوجھ کر، جان پہچان کر حق سے سرکشی کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ بات کرنے، سمجھانے، بجھانے، رہنمائی کرنے کا اثر اسی شخص کے اوپر ہوتا ہے جو واقعی علم حاصل کرنا چاہتا ہو، دلیلوں کو سمجھنا چاہتا ہو، معلومات ہے تو معلومات کو قبول کرنا چاہتا ہو، اسی کو آپ سمجھا کر کے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن جو آدمی نفس پرست ہے، اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں مانتا، میرا دل یہی چاہتا ہے، میں اسی پر چلوں گا، میری مرضی یہی ہے، میری چاہت یہی ہے، میری خواہش کے مطابق یہی ہے، تو ایسے شخص کو آپ کتنا سمجھائیں گے؟ آپ کو اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابلاغ ہو جائے، تبلیغ ہو جائے، بات پہنچ جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ جب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، نفس پرست ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جان رہا ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ اس کو تسلیم کرنے سے اکڑ رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ جواب دے رہے ہیں، یہ تو ہو گئی بات کہ یہ جو اعتراض ہے نا، شبہہ، کہ جب تک پوری رعایا کسی سے راضی نہیں ہوگی، پسند نہیں کرے گی، تب تک وہ امام نہیں بن سکتا، اس کو امامت کا درجہ، امامت کا حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو کہنے والا یا تو جاہل ہوگا اور یا تو ہٹ دھرم ہوگا۔ اب اس کے بعد وجہ بتا رہے ہیں، جواب بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی مدد سے اس شبہے کے جواب میں کہتے ہیں، اللہ کی مدد سے اس شبہے کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، کیا ہے؟ نمبر ایک، اچھا آگے دیکھیں، پہلے دیکھیں، اس سے پہلے کہتے ہیں یا تو تمام طلب علم اور عوام الناس کو جان لینا چاہیے، تمام طلبہ، یعنی ہم آپ طلبہ ہیں نا، طلبہ
اور عوام الناس کو جان لینا چاہیے کہ خلافت اور امامت منعقد ہونے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ جب تک رعایا کی پسند نہیں ہوگی، رعایا مطلب پبلک، عوام ہے نا، ملک کے لوگ جب تک یہ پسند نہیں کریں گے، جب تک راضی نہیں ہوں گے، تب تک کسی کو امام نہیں مانا جا سکتا۔ تو آپ بتائیے کہ کون سا ایسا شخص ہوگا جس سے سارے کے سارے لوگ راضی ہوں؟ ایسا پاسبل ہے؟ بھئی کوئی نہ کوئی رہتا ہے نہیں ماننے والا، کوئی نہ کوئی رہتا ہے اعتراض کرنے والا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے تمام طلباء کو چاہیے اور علماء کو چاہیے کہ وہ جانیں کہ خلافت اور امامت طے ہونے کے لیے کئی طریقے دین کے اندر ہیں، کئی طریقے دین کے اندر ہیں، اسلام کے اندر کئی طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا امامت منعقد ہو جائے گی، بادشاہ، حاکم، امیر، امام، خلیفہ مقرر ہو جائے گا کئی طریقوں سے۔ نمبر 1، یا تو اولا اور افضل شخص کا اختیار کر لیا جائے، اولا اور افضل شخص کا اختیار کر لیا جائے۔ 100 لوگ ہیں، ان 100 لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل کون ہے، سب مل کر کے اس کو سلیکٹ کر لیں، چن لیں کہ ہمارا امیر ہوگا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جو خلافت آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا تھا؟ سب سے افضل کا انتخاب کر کے ہوا تھا۔ جو بھی تھے ہے نا صحابہ کرام، تو ان لوگوں نے اپنے میں سب سے افضل کا انتخاب کیا، جو سب سے بہتر ہے، نیکی، تقوی، سوجھ بوجھ ہے نا، عوام اور رعایا کے ساتھ ہمدردی، ان کی مصلحتوں کو سمجھنا، اس اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو سب سے افضل تھا اس کا انتخاب کر لیا گیا، اور اسی کو امام، اسی کو اپنا خلیفہ، اسی کو اپنا امیر المومنین تسلیم کر لیا گیا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، کس چیز کا؟ امیر اور امام منعقد کرنے کا، امامت کے انعقاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے افضل کا انتخاب کر لیا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یا پہلا خلیفہ دوسرے کو اپنا ولی عہد بنا دے، جو خلیفہ ہے ابھی جو خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنا دے، یعنی میری جگہ پر میری وفات کے بعد، میری دنیا سے جانے کے بعد فلاں شخص میری ذمہ داری قبول کرے گا، اٹھائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی عہد۔ ولی عہد یہ شریعت کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کب اختیار کیا گیا؟ یہ طریقہ کب اختیار کیا گیا؟ دیکھیں، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، ٹھیک ہے، تو پہلے ابو بکر کا انتخاب کیسے ہوا تھا؟ اولا اور افضل، جو سب سے بہتر ہے اس کا انتخاب کر لیا لوگوں نے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ میری وفات کے بعد خلافت کی میرے بھائیوں ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ غلط ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ نیک خلفاء جانشین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی خلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ انہوں نے کیا طریقہ دیا؟ انہوں نے طریقہ یہ دیا کہ ولی عہد نامزد کیا جا سکتا ہے، ولی عہد۔ اب آج جو ہے اگر ولی عہد نامزد کر دے کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ، کوئی امام، تو اس پر دنیا اعتراض کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ ولی عہد کیوں نامزد کر دیا؟
پبلک اپنی مرضی سے جس کو چاہے گی منتخب کرے گی. ولی عہد کیوں نامزد کر دیا گیا؟ بھئی ولی عہد نامزد کرنا یہ سنت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ. دوسرا کیا ہے کہ خلیفہ اپنا ولی عہد بنا دے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ولی عہد نامزد کیا. نمبر 2. نمبر 3، تیسرا طریقہ کیا ہے حاکم اور خلیفہ اور بادشاہ کے انتخاب کرنے کا؟ تیسرا طریقہ کچھ معروف متعین لوگوں کی نشاندہی کر دے کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں. یعنی ایک ولی عہد تو ایک ہوتا ہے کہ میرے بعد فلاں کو ذمہ داری سونپی جائے یا میرے بعد فلاں ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اس کے علاوہ تیسری شکل یہ ہے کہ ایک ولی عہد نامزد نہیں کرنا، بلکہ ایک ٹیم 2 4 6 8 10 کا نام لے لیا جائے کہ ان میں سے جس کو سب سے بہتر سمجھنا اس کو اپنا امام بنا لینا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے، کیوں آخر ولی عہد نامزد پہلے سے کیوں کر دیا جائے، یا ایک چند متعین لوگوں کا کیوں نام لے کر کے بیان کر دیا جائے کہ ان میں سے جس کو بہتر سمجھنا اس کا انتخاب کر لینا. ایسا کیوں کر سکتے ہیں، کیوں کیا جائے؟ بھئی چھوڑ دیا جائے، بعد کے لوگ جو ہیں وہ انتخاب کر لیں گے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ بہت قریب سے لوگوں کے دین، ایمان، تقوی، اخلاص، للہیت، علم، صلاحیت، تجربہ، نصح، خیرخواہی، ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے، کون کس چیز کی قابل ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے اس امامت کے دور میں، میری امارت کے دور میں کس طرح کے تعاون، کس طرح کی حکمت عملی، کس طرح کی بصیرت اور کس طرح کی فقہ اور کس طرح کی صلاحیت فلاں فلاں لوگوں میں دیکھنے میں آئی ہے. اس لیے یہ خیرخواہی ہے امت کی، امت کے حق میں خیرخواہی ہے. عوام اس چیز کا انتخاب نہیں کر سکتی جس کا انتخاب اگر خود خلیفہ ولی عہد بنا کر کے چلا جائے، یا ایک متعین لوگوں کو منتخب کر دے کہ ان میں سے کسی کو چن لیا جائے سب سے بہتر کو. یہ سب سے بہترین طریقہ میرے بھائیوں. تو کیا ہے، دیکھیے، کچھ معروف متعین لوگوں کی نشاندہی کر دے کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شورا کے ذمہ کر دیا تھا. اہل شورا کے ذمہ کر دیا تھا. آپ جانتے ہیں نا، اہل شورا 6 لوگوں کی شورا بنا دی تھی. 6 لوگوں کی شورا بنا دی تھی کہ ان میں سے کسی کو انتخاب کر لینا. ان میں سے انتخاب کس کا عمل میں آیا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، داماد رسول ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا. ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیلات ہیں، اس میں اس وقت نہیں جانا ہے کہ کیسے ہوا. وہ 6 لوگ تھے تو کیسے انتخاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ان کی وفات کے بعد کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب دیکھیے، افضل کا انتخاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ولی عہد نامزد کیا. دوسرا طریقہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شورا بنا دی 5-6 لوگوں کی، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے. 3 طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ کیا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا، یہاں تک ہمارے سامنے 4 طریقے آ گئے. 4 طریقے آ گئے، اولا اور افضل، اور اس کے بعد ولی عہد، اور اس کے بعد شورا، اور اس کے بعد عوام کی مطلب رعایا کا خود سے ترجیحی طور پر کسی کا انتخاب کر لینا. اب جن لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا، وہ اور کچھ لوگ اس کے خلاف تھے. وہ تو خلاف تھے کہ نہیں تھے؟ کچھ لوگ خلاف بھی تھے، لیکن کیا ان کے خلاف کا اعتبار کیا گیا؟ نہیں، ان کے خلاف کا اعتبار نہیں کیا گیا. لوگوں نے جب حضرت علی بن ابی طالب کو امیر المومنین تسلیم کر لیا تو ان لوگوں کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے تھا جن لوگوں نے اعتراض کیا. مثال کے طور پر اس کے بعد 5واں طریقہ کہتے ہیں یا غلبہ.
بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیں، آخری بات کو، یا غلبہ اور تلوار کے ذریعے سے، غلبہ اور یعنی طاقت، اختیار، ہتھیار، دباؤ ڈال کر کے، ہے نا، اس کے ذریعے سے خلیفہ یا حاکم کا یا بادشاہ کا یا امیر المومنین کا انتخاب ہوتا ہے۔ کسی نے زبردستی کی، تلوار ہتھیار کی بنیاد پر حاکم بن گیا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہاں مسئلہ پیش بہت بنیادی ہے۔ یہاں لوگ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ زبردستی تھوڑی کسی کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی جبرن و ظلمن بھی اگر حاکم اور خلیفہ بن بیٹھتا ہے تو اس کو بھی تسلیم کر لیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے مقابلہ آرائی کے نتیجے میں خون ریزی ہوگی، جان کا، مال کا، آبرو کا نقصان ہوگا۔ اس لیے غلبہ اور تلوار کے ذریعے، جیسا کہ بنو امیہ وغیرہ کے دور حکومت میں ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے ایسے واقعات، کتنے ایسے آپ کو مثالیں ملیں گی، ان کے دور حکومت میں ہوا۔ چنانچہ مثال دے رہے ہیں، چنانچہ بغداد میں بنو عباسیہ کی خلافت قائم ہوتے ہوئے اندلس میں بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ تلوار اور ہتھیار کی بنیاد پر ایسا ہوا، جبکہ ائمہ اور علماء بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ائمہ اور علماء بڑی تعداد میں موجود تھے، جس میں نام بطور مثال چند نام بھی ہیں، چوٹی کے ائمہ کے نام ہیں اس کے اندر۔ اگر یہ غلط ہوتا، تسلیم نہیں کرنا ہوتا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو چوٹی کے بڑے بڑے ائمہ اور علماء موجود تھے، یہ کہتے کہ نہیں کہتے کہ تسلیم نہیں کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے اس کے خلاف، تلوار اٹھانا ہے، بالکل ان کو حامی نہیں ہونے دینا ہے۔ لیکن نہیں، ایک بڑی تعداد علماء کی موجود تھی، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور کسی بھی طرح سے ان کے خلاف کھڑے ہونے کی بات نہ تو خود کی نہ کسی کو کرنے دیا، جن میں حمید الطویل، شعبہ ابن الحجاج، سفیان ثوری، حماد ابن سلمہ، اور اسی طرح سے اسماعیل ابن عیاش، عبداللہ ابن مبارک، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان اور لیث بن سعد رحمہم اللہ موجود تھے۔ یہ جن کے نام لیے گئے یہ چوٹی کے ائمہ ہیں، چوٹی کے ائمہ، بلند مقام، میرے بھائیو، امت کے اعلام ہیں یہ۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اندلس میں خلافت کے قیام اور اس کے خلیفہ کی بیعت کو غلط یا اور باطل نہیں ٹھہرایا۔ دیکھا آپ نے، تلوار ہتھیار کی بنیاد پر یہ کام کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان ائمہ اور علماء میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف کھڑے ہو کر کے اعتراض نہیں کیا کہ یہ بیعت غلط ہے اور باطل ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، چلو اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اس شخص کو اپنے منصب سے ہٹا دو، یہ شخص زبردستی ظلمن قابض ہو گیا، حاوی ہو گیا۔ اچھا، یہ طریقہ، چند طریقے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یہ حکومت اور ایسے ہی اختیار، اقتدار یا امارت اور ولایت کے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب اس طرح کے میرے بھائیوں حالات اس دور میں، اس کے بعد کے دور میں، قیامت تک ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو 5-6 شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں حکومت کے، امامت کے منعقد ہونے کی، ان میں سے کوئی بھی شکل اگر دنیا میں کبھی پائی جائے تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کے خلاف اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو سنت کا علم نہیں ہے اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور یا تو سنت کا علم ہے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ دو کے دونوں غلط طریقے ہیں۔ علم نہیں ہے تو علم حاصل کیا جائے، اور علم ہے تو تسلیم کر لیا جائے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ کس شبہے کا جواب ہے؟ اس شبہے کا جواب ہے کہ جب تک ساری رعایا راضی نہیں ہوگی تب تک کوئی امام نہیں بن سکتا، کوئی ولی امر حاکم نہیں بن سکتا۔ اس شبہے کا جواب ہے کہ بھائی اتنی ساری شکلیں ہیں اسلام کے اندر، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کا راضی ہونا ضروری ہے؟ بھئی پہلی شکل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ٹھیک ہے، سب راضی تھے، ٹھیک ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی عہد کے ذریعے سے، ولایت عہد کے ذریعے انتخاب ہو گیا۔
عثمان غنی کا شورا کے ذریعے انتخاب ہو گیا، حضرت علی بن ابی طالب کا انتخاب عوام کی طرف سے ہو گیا، ٹھیک ہے ان کے کچھ مخالف بھی رہے ہوں گے، یعنی مطلب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، لیکن پھر بھی اصل یہ تھا کہ تسلیم کر لیا گیا اور تسلیم کر لینا چاہیے ہی۔ اور اس کے بعد بنو عباسیہ اور بنو امیہ کے دور کا تذکرہ کیا گیا، بغداد میں کیا چل رہا ہے اور اندلس میں کیا چل رہا ہے، دونوں کو زبردستی بھی صحیح کسی نے کر دیا تو دونوں کو تسلیم رکھا گیا۔ تو اس لیے اعتراض غلط ہے کہ ساری رعایا کا راضی ہونا ضروری ہے، ساری رعایا کا پسند کرنا ضروری ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ بھی بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے کہ اس بات یعنی رعایا کی رضامندی کے بغیر امامت ممکن نہیں، یہ جو بات کہی جا رہی ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا لازمی معنی یہ نکلتا ہے، اچھی طرح سے اس کو پڑھنا ہے ہمیں، اس بات کا، اس اعتراض کا لازمی معنی کیا نکلتا ہے کہ علی اور ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہما جنہیں اپنی والد کی شہادت کے بعد خلافت ملی، ان کی خلافت کو بھی باطل قرار دیا جائے۔ کیا لازم ہوگا بھائی؟ لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ بے حضرت علی کے خلاف بھی کچھ لوگ اور حضرت حسن کے خلاف بھی کچھ لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ تو کیا سب کے راضی ہونے کی شرط لگائی جائے گی تو ان دونوں کی خلافت باطل ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ سب لوگ راضی نہیں تھے، سب لوگ راضی نہیں تھے، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ جب تک ساری کی ساری عوام، ساری کی ساری رعایا راضی نہ ہو تب تک کوئی امام نہیں ہو سکتا، یہ بات معتبر نہیں ہے۔ اس بات کو اگر مان لیا جائے جیسے کہنے والے، اعتراض کرنے والے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ حضرت علی کی خلافت بھی صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور ان کے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی خلافت بھی صحیح نہیں ہے، یہ لازم آئے گا، کیونکہ ان دونوں کی بیعت پر پوری امت متفق نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اچھی طرح سے غور کر لے، سمجھ لے مسئلے کو، آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے یہ بات غلط ہے، اس لیے یہ بات اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ ایسی باتیں کرنے والے کون لوگ ہیں؟ خروج والی ذہنیت، خروج کی سوچ رکھنے والے لوگ، بغاوت کی سوچ رکھنے والے لوگ، جن میں خصوصیت کے ساتھ اس وقت سب سے اوپر کون ہے؟ الاخوان المسلمون کے لوگ ہیں، اور ان کے فکر، ان کی رائے سے، ان کے موقف سے اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں جو اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ حکمرانوں کے خلاف اعتراض ہے نا، زبان درازیاں، تشہیر، ان کی بےعزتی، ان کی کمیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو دنیا کے سامنے پھیلا کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ کہنا کہ حاکم بنے بیٹھے ہیں، بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، رعایا کا 10%، 20%، 30% حصہ ان کے خلاف ہے، کیسے ایسے آدمی کو حاکم تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس قسم کی بات کرنے والے کون ہیں؟ یہی اخوانی ہیں، خارجی ہیں، رافضی ہیں، اور اس نظریے کے لوگ بھی ہیں، جو بھی ہوں، جس نام سے بھی جانے جاتے ہوں، جماعت کی شکل میں ہو، فرقے کی شکل میں ہو، یا پھر انفرادی، میرے بھائیوں کوئی اس طرح کی باتیں کرنے والا کر رہا ہو، بہر صورت یہ موقف درست نہیں ہے، اور یہ بات اتنی زیادہ بنیادی ہے کہ جو حقیقت سے ایک دم جڑی ہوئی ہے۔ بھئی دنیا میں کسی ایک شخص پر سب کا راضی ہو جانا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام، آپ بتائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بھئی رافضیت، ابو بکر صدیق کے زمانے میں رافضیت چلو ٹھیک ہے نہیں تھی، ٹھیک ہے، رافضیت کی فکر آنے کے بعد کیا بیان کیا شیخ نے کہ پہل خلافت کی شروعات جب ہوئی ہے تو اولا اور افضل کی بنیاد پر لوگوں نے منتخب کر لیا تھا۔ اس وقت اولا اور افضل کو تسلیم کر لینا بہت آسان تھا، لیکن رافضیت کی جڑیں جب دنیا کے اندر آ گئی، آج اگر ابو بکر صدیق موجود ہوں اور ان کی خلافت پر سب اتفاق کرنا چاہیں تو روافض الگ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اولا اور افضل ہیں پوری امت کے، لیکن روافض تسلیم کریں گے؟ غاصب کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب ولی عہد تسلیم کیا کہ نہیں کیا امت نے، لیکن روافض تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ابو بکر و عمر کو لعنت کرنے والے یہ روافض، گالیاں دینے والے، کہاں سے ان کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج
ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی شخصیتوں پر اگر لوگ سب کے سب متفق نہیں ہو سکتے ہیں تو آج کے حاکم کے انتخاب پر یہ شرط لگانا کہ سب کے سب اگر راضی ہوں گے، پسند کریں گے، تب اس کی امامت منعقد ہوگی، یہ ایسی شرط ہے جو لا یطاق، ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کا نام پیش کر کے دیکھ لو، سب کے سب کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت کے ساتھ ایک رحم کا معاملہ ہے کہ امت کی اجتماعیت اور امت کا اتحاد اور امت کی جماعت کا نظام چلتا رہے، اور ان شکلوں میں سے جس شکل میں بھی امامت اور ولایت، امارت منعقد ہوتی ہے اسے منعقد مانا جائے گا، اسے تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہاں پر دلیل، یہاں پر سلف کا یہ موقف پیش کر رہے ہیں، اور یہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، شرح اصولی اعتقادی اہل سنہ، اس کتاب سے یہ باتیں نقل کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں سنت کے اصول یہ ہیں، ہمارے یہاں سنت کے اصول یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس منہج و طریقے پر قائم تھے اس پر مضبوطی سے گامزن رہیں، اس منہج پر مضبوطی سے گامزن رہیں اور ان کی پیروی کریں، اور ان کی پیروی کریں، اپنے حکمرانوں کی سمع و طاعت کریں۔ حکمران بن گئے نا، چاہے خلافت، چاہے حکمران بن گئے ہوں، اولا اور افضل کی بنیاد پر انتخاب کر لیا ہو ساری امت نے مل کر کے، یا ولایت عہد کا مسئلہ ہو، یا شورا کے ذریعے سے وجود میں آیا ہو، یا عوام کی ایک بڑی تعداد نے مان لیا ہو، گرچہ بقیہ لوگوں نے نہ بھی تسلیم کیا ہو لیکن بڑی تعداد تسلیم کر رہی ہے، تو پھر بقیہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف نہ جائیں، اور اگر ہوں بھی خلاف تو بھی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس خلافت کو، جانشینی کو معتبر تسلیم کیا جائے گا اور امامت منعقد ہو گئی ہے۔ اس طرح سے ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تو کیا کہا کہ اپنے حکمرانوں کی سمع و طاعت کریں، خواہ وہ حکمران نیک ہوں یا بد، نیک ہوں یا بد ہوں، اور جو منصب خلافت پر فائز ہو جائے لوگ اس پر متفق اور اس سے راضی ہو جائیں، یا جو لوگوں پر تلوار کے زور پر غالب ہو کر خلیفہ بن جائے وہ خلیفہ مانا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کیا بیان فرماتے ہیں؟ سنت کے اصولوں میں سے یہ اصول یاد رکھنا ہے، ہمارے نزدیک، ہمارے یہاں سنت کے اصولوں میں سے یہ اصول موجود ہے، اپنے حکمرانوں کی سمع و طاعت کریں، خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں، اور جو منصب خلافت پر فائز ہو جائے، جو منصب خلافت پر فائز ہو جائے، اس منصب پر آ جائے، لوگ اس پر متفق اور اس سے راضی ہو جائیں تو بھی، لوگ اس سے متفق ہو جائیں، راضی ہو جائیں تو بھی اطاعت کرنا ہے، سننا ہے اور ماننا ہے، یا جو لوگوں پر تلوار کے زور پر غالب ہو کر خلیفہ بن جائے، تلوار کے زور پر خلیفہ بن گیا، طاقت کے بل بوتے پر خلیفہ بن گیا، تو بھی کیا کرنا ہے؟ تو بھی اس کی سمع و طاعت کرنا ہے، سننا ہے اور اس کا کہاں ماننا ہے، وہ خلیفہ مانا جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی کو ان پر تانا زنی کرنے اور ان سے لڑنے کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سناؤ خارجیوں کو یہ موقف، سناؤ رافضیوں کو، سناؤ، بتاؤ اخوانیوں کو، تکفیریوں کو، بتاؤ یہ موقف کہ ہمارے یہاں سنت کے اصولوں میں سے یہ بنیادی اصول بھی ہے۔ کوئی دعویٰ کر کے بتائے کہ غلط ہے یہ اصول، کون سی شواہد ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کون سی شواہد ہیں؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر میرے بھائیوں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلافت راشدہ، اور اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ، خلافت بنو امیہ کے ادوار تک میں چوٹی کے ائمہ اسلام موجود تھے۔ یہ تمام کی تمام باتیں یوں تسلیم کی گئی ہیں جیسے تسلیم کرنا چاہیے۔ شروع سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، تمہارا امیر کوئی حبشی، سیاہ فام، کالا کلوٹا غلام بھی اگر بن جائے،
اس کی بھی سمع و طاعت کرنا ضروری ہے۔ سکھا رہے کہ نہیں سکھا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سمع و طاعت، سمع و طاعت، سمع و طاعت۔ اسمع واطع وان اخذ مالک وضرب ظہرک، سنو یہاں تک بھی اگر وہ تمہاری پشت پر کوڑے مارے اور تمہارا مال لے لے تب بھی تم کو چاہیے کہ اطاعت کرو۔ یہ اللہ کے نبی سے ملا کہ ملا طریقہ، اس میں کوئی تعین ہے کہ ایسے آئے تو مانو ایسے آئے تو نہ مانو؟ جو آپ کا امیر خلیفہ حاکم بن گیا ہے، اب اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ اس کے اگینسٹ آنے میں مشکلات اور زیادہ بڑھیں گی۔ جان مال عزت آبرو کا جنازہ نکلے گا، امن عافیت سلامتی آشتی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے کسی بھی صورت میں وہ سنت کے مت والے، سنت کے شیدائی نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ وہ جاہل ہو، لا علم ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، کسی کو ان پر تان زنی کرنے، تانا زنی کرنے اور ان سے لڑنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، لڑنا نہیں ہے، تسلیم کر لینا ہے، تانا زنی بھی نہیں کرنا ہے۔ فلاں حاکم بن بیٹھا، اس کے اندر یہ برائی ہے تو اس کے اندر یہ برائی ہے، تو وہ ایسا کرتا ہے تو یہ کرتا ہے، تو چھوٹا گناہ کرتا ہے تو بڑا گناہ کرتا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح سے لڑنے کا، جھگڑنے کا، اس کے خلاف کھڑے ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ سنت کے اصولوں میں سے۔ اور جو بھی مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کرے جب کہ لوگ اس پر متفق ہو چکے ہوں، متحد ہو چکے ہوں اور رضامندی، متحد ہو چکے ہوں، لوگ اس کو مان چکے ہوں، کیسے؟ رضامندی سے راضی ہو کر کے مان لیا ہو، یا غلبہ و تسلط وغیرہ کسی بھی طرح سے اس کی خلافت تسلیم کر چکے ہوں، تو یہ باغی مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے والا رسول اللہ، یہ باغی، یہ کیا ہوگا؟ یہ باغی مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے والا اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مخالف ہوگا۔ دیکھا آپ نے، خلاف ورزی کرنے والا، بغاوت کرنے والا، اس کے خلاف کھڑا ہونے والا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والا ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کی حدیثوں کا مخالف ہوگا۔ اور اگر اس باغی کی موت ہوگی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے جو بھی امرہم جمع، جو بھی کھڑا ہو بغاوت کرنے کے لیے، جبکہ کسی شخص پر امت کے لوگوں نے بطور خلیفہ، بطور امام، بطور حاکم، بطور امیر المومنین اتحاد کر لیا ہو، اتفاق کر لیا ہو، مان لیا ہو، تو اب اس کے خلاف کھڑا ہونے والا کیا ہوگا؟ باغی ہوگا۔ اور اگر اس باغی کی موت ہو گئی اسی حالت میں تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، کیونکہ یہ عشوائی، منمانی، آزاد روی، یہ کس کا کام تھا؟ جاہلیوں کا کام تھا، جاہلیوں کا کام تھا۔ زمانے جاہلیت میں عشوائی، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں، سب اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہتے تھے ویسا میرے بھائیوں وہ کرتے تھے۔ کسی کو اغوا، کسی کو بڑا، کسی کو پیشوا، کسی کو امام تسلیم کرنا ان کے ہاں میرے بھائیوں ممکن نہیں تھا، ایسا ماحول بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال اس حالت میں مرنے والا یہ باغی اگر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ آپ دیکھیے یہ باتیں کہاں سے ہیں؟ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، یہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے میرے بھائیوں، اور عقیدہ اہل سنت کے باب میں بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، بہت ہی بنیادی کتاب ہے، اس لیے اس سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اس دور میں ماضی قریب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائیوں یہ بھی عجیب و غریب تاریخ کا یہ نام ہے۔ اس قدر مظلوم، اس قدر اتہامات، اس قدر بہتان شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر میرے بھائیوں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ تکفیر کرنے والا، مسلمانوں کی ناحق جان مال آبرو پر حملہ کرنے والا، اس طرح کے الزامات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے۔ دیکھو
جو ابھی ہم نے اس سے پہلے جو باتیں پڑھی ہیں ہم نے، اور خلافت بنو عباسیہ اور بنو امیہ کے دور میں جو چوٹی کے ائمہ سفیان بن عیینہ، سفیان بن ثوری اور دیگر ائمہ کا نام آیا، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد عمومی طور پر میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لمبا جو قول آپ نے پڑھا ہے یا ان کی تصریحات، ان کی باتوں کے اقتباسات آپ نے پڑھے ہیں، اس کے بعد اس دور میں ماضی قریب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ ہر مسلک کے ائمہ، یہ دیکھیے مسلک کا بھی جھگڑا نہیں ہے، اس میں تو مسلک کا بھی جھگڑا نہیں ہے، ہاں منہج کا جھگڑا ہے، مسلک کا جھگڑا نہیں ہے۔ ہر مسلک کے ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی شخص کسی ملک یا ممالک پر غلبہ و تسلط حاصل کر لے، تمام چیزوں میں اس کا حکم امام وقت کا ہے۔ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، تمام مسالک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بھی شخص کسی ملک پر یا ایک سے زیادہ ملکوں پر، ایک ملک یا 2، 4، 6 ملکوں پر غلبہ اور تسلط حاصل کر لے، اپنی طاقت سے، اپنی اقتدار سے کیا کر لے، اپنی پاور سے حاوی ہو جائے، تمام چیزوں میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ امام وقت کا حکم ہوگا۔ یعنی اسے اپنا امام مان لیا جائے گا، اسے اپنا امیر مان لیا جائے گا، چاہے گرچہ وہ جبرن آ گیا ہے، اپنی طاقت سے، اپنی اختیار سے، اپنی قوت سے قابض ہو گیا ہے، تب بھی تمام چیزوں میں اس کو کیا تسلیم کیا جائے گا؟ امام وقت تسلیم کیا جائے۔ تمام مسالک کے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا قائم نہ رہ سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا قائم نہیں رہتی۔ بھئی اگر نہیں مانا جائے گا، کوئی نہیں مانے گا، کسی کو نہیں مانے گا، تو کیا حال ہوگا دنیا کا؟ جو اس کے یہاں جرائم ہیں، جو اس کے یہاں گناہ ہے، جو اس نے زبردستی کر کے قبضہ کر لیا ہے، وہ اتنا جرم ہے، لیکن تسلیم نہ کرنے کی صورت میں جو خطرات ہیں، جو نقصانات ہیں، جو امت کے اوپر مصائب اور آفتیں آنے والی ہیں، وہ بہت بڑی ہیں۔ اس لیے اسلام کبھی بھی مصلحتوں کو کھینچتا ہے اور مفاسد کو دور کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، دین اسلام کا مزاج ہے، اور خاص طور پر اجتماعی مسائل میں، عوام کی مسائل میں، امت کے مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ وہ مصلحتوں کو مقدم کرتا ہے، ہر جگہ مصلحتوں کو مقدم کرتا ہے، لیکن اجتماعی مسائل میں خاص طور پر اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لوگ بڑے لمبے زمانے سے کیا کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ لوگ بڑے لمبے زمانے سے امام احمد رحمہ اللہ کے پہلے سے لے کر آج تک ایک امام پر متفق نہیں ہوئے، یعنی ایک امام رہے پورے عالم اسلام کا، ایک امام رہے پورے عالم اسلام کا، ایسا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے آج تک کبھی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کسی عالم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے کہا ہو کہ کوئی حکم و فیصلہ امام اعظم کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ امام اعظم سمجھتے ہیں نا، امام اعظم یعنی وہ حاکم جو اکیلا سارے مسلمانوں کا ولی امر ہو۔ اب کیا ایک ملک میں ایک حاکم ولی امر ہے، دوسرے ملک میں دوسرا حاکم ولی امر ہے، تیسرے میں تیسرا ہے، چوتھے میں چوتھا ہے، کسی ملک میں کوئی قابض ہو گیا تو وہ حاکم بن گیا، کسی ملک میں کوئی قابض ہو گیا تو وہ حاکم بن گیا۔ کہہ رہے ہیں ایسے ہی چل رہا ہے، کب سے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک۔ اس لیے اس کو غلط نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس دور میں حالات ایسے نہیں رہ گئے، اس لیے یہ کہنا کہ امام اعظم کے بغیر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی یا کسی کا حکم اور فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ امام اعظم کا مطلب یاد رہے کہ ایک حاکم مسلمانوں کا جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا حکمران رہے، تبھی اس کی فیصلے کو لیا جائے گا، ورنہ اس کا فیصلہ نہیں لیا جائے گا، یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔
یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے، اور یہ جیسا کہ الدرر السنیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد اخیر میں امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا بھی ایک قول آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، اسے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کہا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں اس دور میں عصر حاضر میں دنیا کے چوٹی کے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، امت کے بہت بڑے بصیرت مند ہیں، اور پورے عالم اسلام کا دکھ درد محسوس کرنے والی شخصیت، اور پوری دنیا کے حکمرانوں پر نظر رکھنے والے، ان کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، اور جب جہاں جہاں ان سے ممکن ہوا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ممالک کے حکمرانوں کو خط لکھ کر کے نصیحت کریں، یا کسی کو بطور کہہ لیجیے قاصد بھیج کر کے کوئی پیغام پہنچائیں، یا وفد بھیج کر کے کوئی نصیحت کریں۔ اس میں کوئی کسر امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں نہیں چھوڑی ہے۔ اس پائے کے میرے بھائیوں یہ امام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں ہم تمام لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ امام وقت کی سمع و طاعت کو لازم پکڑیں۔ تمام لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں کہ امام وقت، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ امام وقت، یعنی اس وقت جو حاکم ہے، ہم کو وہ پسند ہے کہ نہیں پسند ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لوگوں نے ان کا انتخاب کر لیا ہے، کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہیں، کوئی بات نہیں، کسی نے پسند نہیں کیا ہے، اس نے اپنی طاقت و قوت سے غلبہ اور تسلط حاصل کر لیا ہے، تب بھی کوئی بات نہیں۔ امام وقت وہی ہے، اس وقت مسلمانوں کا امام کون مانا جائے گا؟ وہی مانا جائے۔ تو کیا ہے؟ ہم تمام لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ امام وقت کی سمع و طاعت کو لازم پکڑیں، اور بڑے گناہ و منکرات دیکھ کر، یہ الفاظ یاد رکھیں، اور بڑے گناہ اور منکرات دیکھ کر وحدت و اجتماعیت تباہ کرنے اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت سے باز رہے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اخوانیوں کا، اس سے پہلے رافضیوں کا، خارجیوں کا، اور ہے نا اخوانیوں کا اس وقت، اور اس فکر کے لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ دیکھو گناہ کبیر چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے، ٹھیک ہے، فلمیں، سینما چل رہا ہے، ناچ گانے چل رہے ہیں، ایسے حکمرانوں کو ہم کیسے اپنا حاکم تسلیم کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس طرح کی بات کر کے ان کے خلاف بغاوت کی فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ صاف صاف بڑے گناہ و منکرات دیکھ کر وحدت و اجتماعیت تباہ کرنے اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے سے باز رہیں، کیونکہ یہ خوارج کا دین ہے جو غلط ہے۔ یہ دین کس کا ہے؟ خوارج کا دین ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ کسی کے لیے عصائے وحدت چاک کرنا اور علم بغاوت بلند کرنا جائز نہیں۔ کسی کے لیے عصائے وحدت ایک تعبیر ہے اردو کی، یعنی اتحاد کی لاٹھی کو پھاڑنا۔ اتحاد لاٹھی ہے، اتحاد کی لاٹھی، اسے پھاڑنا، اس کو چاک کرنا، یہ درست نہیں ہے، اور بغاوت کا جھنڈا اٹھانا بھی درست نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کی دعوت دے گا، یعنی بغاوت کرنے کی دعوت دے گا اور اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کرنے کی دعوت دے گا، از روئے شرع اسے قتل کر دیا جائے، شریعت کی روح سے اسے قتل کر دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور حکمرانوں پر واجب ہے کہ اگر اس چیز کی دعوت دینے والوں کو جانیں، حکمرانوں کو چاہیے، حکمرانوں پر واجب ہے کہ اگر اس چیز کی دعوت دینے والوں کو جانیں تو سختی سے اس کا ہاتھ پکڑیں، تاکہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ رونما نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو شریعت کی تعلیمات کے نچوڑ کی حیثیت سے آپ کے سامنے
امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ ایک بات جو خاص طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر وہ یہ ہے کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام کا نظام یہ ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے، سلف کا طریقہ یہ ہے، صحابہ کرام کا ہے نا، اور تابعین کے دور میں یہ سارا طریقہ چلتا رہا، اور یہی ائمہ اسلام کا موقف ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ سوال ایک بہت بنیادی ہے کہ جو لوگ بھی جس دور میں بھی اور جو لوگ بھی اس وقت سے لے کر کے آج تک جو لوگ بھی خروج کرنے کا کام کرتے ہیں، یعنی اس فکر کے ساتھ کہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، معاصی ہو رہے ہیں، منکرات ہو رہے ہیں، اور اس حکومت کو ہٹا دینا ہے، اس حکومت کے تخت کو کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، پورے طور پر تباہ کر دینا ہے، اور یہ حکومت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسی بات کرنے والے جس دور میں بھی رہے ہیں، کیا وہ بغاوت کرنے والے یا ایسی باتیں کرنے والے جس حکومت کے خلاف باتیں کرتے تھے، کیا وہ ان سے بہتر تھے؟ ٹھیک ہے، اس وقت کا حاکم ہے جو گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، فلمیں ہیں، ناچ گانے ہیں، شراب ہے، بے پردگی ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے انکار تو نہیں ہمیں، اور وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو ان کو ہٹا کر کے بغاوت کر کے خود آنا چاہتے ہو اور کسی اور کو لانا چاہتے ہو، کیا وہ معصوم ہے؟ ابھی وہ کون کون سے جرائم کر رہا ہے؟ بغاوت کرنے والے کون کون سے جرائم کر رہے ہیں؟ بغاوت کرنے والوں کا سب سے بڑا جرم، اگر کوئی اور جرم نہ ہو تو بغاوت کا جرم سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ کس سنت اور تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ کس سنت پر تعلیم پر عمل کر رہے ہیں بھائی بتائیں؟ ٹھیک ہے، خلفاء، حکمران اور ولاۃ امر گناہ کی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ بغاوت کر کے کون سا اچھا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ سنت کی تعلیمات پر، صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ امت کے سلف حکمرانوں کے ساتھ کیا موقف رکھتے تھے، حکمرانوں کے ساتھ ان کا موقف کیا ہوتا تھا، رویہ کیا ہوتا تھا، سنت کی تعلیمات کے مطابق ان کے ساتھ وہ کیسا بیہیو کرتے تھے، آپ کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ آپ اگر ہر طرح سے پارسا ہیں، اور یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ تقوی، طہارت، تہجد ہے نا، نوافل، یہ ساری چیزیں بہت پائی جاتی ہیں بسا اوقات، لیکن بغاوت کا جھنڈا اٹھانے میں وہ آگے ہوتے ہیں، بغاوت کو بڑھاوا دینے میں زبان کا استعمال، بغاوت کو بڑھاوا دینے میں قلم کا استعمال کرنے میں کوئی تردد نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کون سے پارسا ہیں، غور کر کے ذرا دیکھ لیں۔ اس لیے یہ بات بالکل بھی غیر مناسب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ بات سے یاد رکھنا ضروری ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، کھلا کفر جب تک نہ ہو، اور وہ بھی اہل علم کبار ہے نا، ائمہ امت کے، جب تک اس سلسلے میں فیصلہ نہ کر دیں کہ یہ کھلا کفر ہے، اور اس کے بعد تمام کی تمام حجتیں قائم ہو چکی ہوں، حجت قائم ہو چکی ہو، موانع کا انتفاع ہو چکا ہو، تب جا کر کے اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، فلمیں ہیں، گانے ہیں، ناچ ہیں، سینما ہے اور شراب ہے اور فلاں، اس طرح کی باتیں، اور یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی سچائی ہو، صحیح معنوں میں اگر یہ چیز ہے تو، اور اگر یہ باتیں جھوٹ ہیں، غلط ہیں، یا پورے طور پر غلط نہیں ہے، کچھ غلط ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے، تو اور بڑا جرم ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے۔ میرے بھائیو یاد رہے، اس بنیاد پر کوئی فیصلہ اس طرح کا کرنا خارجیت ہے، رافضیت ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے اس مسئلے کو سمجھا دیا ہے، وضاحت سے۔ شراب پی رہے ہو تو بھی بغاوت نہیں کرو گے، نماز اس کو تاخیر کر رہے ہو، اسے مار ڈال رہے ہو، تب بھی تم انہیں
ان کے خلاف بغاوت نہ کرو. نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں, تاخیر سے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ما صلوا, جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں تب تک یہ قدم نہیں اٹھانا بغاوت کرنے کا. میرے بھائیوں, اتنی تاکید, کفر بواہ کے بغیر کوئی جھنڈا بغاوت کا نہیں اٹھایا جا سکتا, اور وہ بھی من مانی نہیں کہ ہر آدمی جس چیز کو چاہے کفر بنا لے, جس چیز کو چاہے اسلام سے خروج بنا لے, جس چیز کو بنائے چاہے ارتداد بنا دے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ خوارج کا یہ بھی طریقہ ہے, اور ہم اسے بھی بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں, پڑھ کے آ چکے ہیں, اور ابھی بھی بسا اوقات یہ باتیں آ رہی ہیں. کسی نے سود کو کہہ دیا کہ ارتداد ہے, سود کے کھانے کھلانے کو, لین دین کو کیا کہہ دیا؟ ارتداد ہے, دین اسلام سے خروج ہے. کسی نے کیسٹ میں پھیلائی جانے والی برائیوں کو, گانے بجانے کو کہہ دیا کیا ہے؟ یہ کفر ہے, اسلام سے باہر نکالنے والی چیز ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والی, یہ سب کون سی فکر ہے؟ یہ اسی خارجیت کی فکر ہے میرے بھائیوں. اور آج یہ چیز حسن بنا صاحب کی جماعت المسلمین, اخوان المسلمون کے اندر یہ فکر بہت بنیادی طور پر پائی جاتی ہے, اور اس کا جھنڈا اٹھانے والے اس دور میں سب سے بڑے پیمانے پر یہی لوگ ہیں. بہرحال میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, یہاں پر یہ گفتگو مکمل ہوئی, اور یہ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی, امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں, یہ کتاب ہے الفتاوی المہمہ فی تبصیر الامہ, اس کتاب سے یہ فتویٰ ان کا نقل کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمرانوں کے سلسلے میں, یا حکمرانی کے سلسلے میں, یا امارت یا امامت, حکومت اور بادشاہت کے منعقد ہونے کے لیے جو شریعت کے اندر اصول ہیں, ان اصولوں کو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خارجیت سے, رافضیت سے, اخوانیت سے, بغاوت سے اور قعدیت وغیرہ کے فتنے سے ہم کو آپ کو اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.